اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں بلاول بھٹو زرداری نے اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی، آپ دیکھیے۔ اور آرگنائزنگ کمیٹی جو تھا اور ہر صوبے کی تنظیم، سابق تنظیم بھی، میرا میوزیشینز، ایکٹرز، جس نے اس تقریب میں حصہ لیا تھا، میرا سیکیورٹی کے بندے جس نے آپ سب کو زیادہ تنگ کیا ہوگا، لیکن وہ اپنے جان کو they risk their lives to protect me and to protect you and to protect everyone، اور ان کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ بس یہ میں کہنا تھا کہ بہت شکریہ۔ آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، آج اس کے دورے پہ آ رہے ہیں، پر کام کر رہے ہیں۔ کون سے چینل سے ہو؟ بول سے، بول کا مائک آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو کہ انصاف نہیں ہے۔ اگر آج بھی 2017 میں ایک بندہ کو سزائے موت ملتا ہے، پھر 2-3 مہینے بعد ہمارے جج صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں وہ انیسنٹ تھے، کیا فرق پڑتا؟ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ شہید ذوالفقار انہوں نے یہ بکے ہوئے ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل قرار دیا ہے، اور آج تک معافی دور کی بات ہے، جسٹس نہیں دے رہے ہیں مجھے۔ آج تک presidential reference is pending in the Supreme Court of Pakistan، مگر جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا 18 اکتوبر 2007 میں دبئی ایئرپورٹ کی پریس کانفرنس میں کہ it seems there's a different law in Pakistan for a prime minister that hails from this city, and there's a different law in Pakistan for a prime minister who hails from another city. To address my to address certain issues، میں موو کر رہا ہوں ادھر لاہور۔ میں جنوری سے لاہور کا سٹیزن ہوں گا، ریزیڈنٹ ہوں گا، میں ادھر سے سیاست کروں گا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں جب بھٹو اور لاہور کا کمبینیشن بنے گا تو پھر بہت بہت مزہ ہم کریں گے۔ تھینک یو۔ جی انصاری صاحب، انصاری صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے چند روز قبل جو ہے دنیا نیوز سے کہتے ہیں سر، میرا یہ سوال ہے کہ چند روز قبل آپ نے ٹویٹ میں میسج کیا تھا کہ جج پنجاب نے ایک روشن جان سیکولر کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا، اور میں نے آئی سیڈ پنجاب اسپیسیفک بھی نہیں تھا۔ یہ جب یہ الیکشن جو ہوا تھا، جنگ کا الیکشن ہوا تھا، the results were pretty upsetting given the nature of the campaign، جس طریقے سے وہ کیمپین مینیج ہوا تھا انٹیریئر منسٹری سے، وہ بڑا ڈسٹربنگ تھا اور کلیئر وائلیشن آف نیشنل ایکشن پلان تھا۔ تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں شہید کا بیٹا ہوں، میں صرف عام سیاستدان نہیں ہوں، میں دہشت گردی پہ سیاست نہیں کروں گا، اور اگر یہ لوگ دہشت گردی کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں تو پھر میں لیڈ لوں گا، میں ایک پریکٹیکل پروگریسو الائنس بناؤں گا اس ملک میں where we don't agree. شاید me and the other political parties won't agree on various issues، مگر جس ایشوز پہ ہم اگری کرتے ہیں، جہاں ہمارا رائے سیم ہے، ہمارا مشن سیم ہے، ہمارا کوز سیم ہے، تو پھر ہم مل کر کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم مل کر کام کریں گے ریزلٹس ہمارا فیور میں آئیں گے۔ دیکھو بالکل، ایک تو کوئی ڈیلے نہیں ہے، میں میرا اسکیڈول کے مطابق چل رہا ہوں اور اسی اسکیڈول کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے میرا تنظیم کا ڈیولیوشن جب پیناما اسکینڈل پہلے ہوا تھا میں نے اس وقت ڈیزالو کیا تھا، اور ہم کسی ڈرامہ کا الیکشن نہیں کر رہے ہیں جہاں نون لیگ کے صدر ہاؤس میں آپ بیٹھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ کون پریزیڈنٹ بنے گا کون، یہ نہیں،
یا جیسے پی ٹی آئی کا ڈرامہ الیکشن تھا جہاں 2 الیکشن کمشنرز نے ریزائن کر کے کہا تھا کہ دھاندلی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے الیکشنز میں. ایسے ہم نے نہیں کرنا تھا. میں مشاورت سے میرا تنظیم بنا رہا ہوں. ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم کارکنوں سے مشاورت لیں گے, پھر میں پارٹی عہدیداروں سے مشاورت لے رہا ہوں, آخر میں الیکشن ہوگا CEC میں. جی سر. جی سر. اپوزیشن جو ہے وہ بہت ساری موجود ہے کہ اپوزیشن کی کچھ معاملات کو ایسے ہونا چاہیے, لیکن سارے پہلے جا رہے ہیں. آپ کے ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا اپوزیشن کو ساتھ ملانے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بائی الیکشن ہوا تھا جیلم. وہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ کینڈیڈیٹ تھا جو 2nd پوزیشن لیا تھا اس الیکشن میں. میں نے سوچا اس الیکشن سے پہلے میں نے قائرہ صاحب سے بات کیا کہ شاید اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا اور ہم جیتتے جنگ سے, پھر ہمارا ٹیبلز ٹرن ہو جاتے اور ہم نواز شریف کو دکھا سکتے کہ عوام آپ کو نہیں چاہتے ہیں اور پیناما پر ایک سچا انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. مگر PTI نے ہمیں دھوکہ دیا. PTI نے میرا کینڈیڈیٹ چوری کیا اور خود اپنا سمبل پر کھڑا کروایا اور پھر ہارا. اور اس بائی الیکشن کے بعد ہم نے یہ جنگ کا الیکشن لڑا تھا. اس جنگ کا الیکشن میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے PTI کو پیچھے چھوڑا. جی سر. پچھلی لائن سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میں 2018 میں وزیر اعظم ہوگا. کون کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں پرائم منسٹر. تو سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا وہ فوج کے ذریعے جائے گا, عدلیہ کے ذریعے جائے گا, یا آپ کی احتجاجی تحریک کے ذریعے جائے گا؟ کیونکہ اس وقت اینٹی نواز اور جو پاور ہے وہ سپریٹ ہے. یہ ہماری ورکروں کی ڈیمانڈ ہے وزیر اعظم. ایک منٹ پہلے تو میرا اسٹریٹجی جو ہے نواز شریف کے خلاف, میں پورا اسٹریٹجی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. وہ تو عمران خان کا سٹائل ہے, وہ اپنا سٹائل رکھتا ہے, میں اپنا سٹائل رکھتا ہوں. میرے نظر میں ہمارا اپوزیشن جو ہے بڑا کامیاب ہو رہا ہے. ہم نے اسٹیڈلی پیناما ایشو پہ پریشر بلڈ کیا ہے. ہم نے ہر فورم کو استعمال کیا ہے اور کھلا دل سے we've gone to the election commission, we've gone to parliament. ہم ابھی تک پارلیمنٹ کے دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب میرے 4 مطالبہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہاں سڑکوں بھی, the streets are also an option for me, the courts are also an option for me. ہر صوبے کے پروٹیسٹ ہوں گے. یہ میں عمران خان کا دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیں جمہوری احتساب نہیں دیتے ہیں, ہم جمہوری احتساب آپ سے لیں گے. لیڈیز ایک خاتون سے سوال ہے, آپ کر لیجیے. میں دیکھ رہا ہوں یہی چیز آپ سائیکک ہوگی, بیکاز میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشنز 2017 میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہر طرف ہوگا, نہ صرف سینٹر میں مگر ہر صوبہ میں. فیضان بنگش from the news please. How will you begin the most glory of PPP in Punjab, where you are facing multiple challenges? The Pakistan People's Party has never faced an equal playing field. I am not used to facing an equal playing field. میرا تیاری جو ہوا ہے وہ equal playing field پر نہیں ہوا ہے. اگر آپ مجھے equal playing field دیتے ہو بھی میں ناکام ہو جاؤں گا. We are used to the fact that we get an unequal playing field.
We're used to the fact that the system is rigged against us, just like the system is rigged against the average Pakistani. میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے کورٹس دوسرے فیصلے دیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے بیوروکریسی دوسرا کام کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کا اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن ہے, یہ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو چینج کا انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. Thank you very much, sir. Thank you very much. Last question from the side. میرا انفارمیشن سیکرٹری ہینڈل کرے گا. آپ کر لیجیے. This is the last question. میں یہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو آپ 27 دسمبر کے بعد جو آپ احتجاج کی طرف جائیں گے, لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, کیا وہ دن تک محدود ہوگا, پورے ملک میں ہوگا, کیا اس کے اینڈ کب ہوگا, کہ جب آپ کی زیادہ پورے ہو جائیں گے ٹرینڈ ہوگا تو اس سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ دیکھو, میرا اسٹریٹجی چاہتے ہو, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں میرا پورا اسٹریٹجی نہیں بتاؤں گا آپ سب کو, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 27 دسمبر تک میرے مطالبات نہیں مانا جاتا ہے تو پھر 27 دسمبر پہ میں میرا لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. There's no U-turn, there's no way back. There are two options: either meet my demands or face the Pakistan People's Party on the streets of Pakistan. Those are your only options. Thank you so much. ابھی آپ نے کھانا کھانا ہے, میں نے آپ کو کچھ کھلانا ہے. باتیں وہ ہوتی جائیں گی. آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری نہیں ہوتی. آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو کہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں انصاف فراہم نہیں کیا جاتا. شہید محترمہ بھٹو کے قاتلوں کو بھی کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے لیے مل کر کام کریں گے. یہ تھی